شريك له في الخلق والأمر إرغاما لمن جحد به وكفر ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها فكذلك اليوم تنسى. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. صدق الله مولانا العظيم. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. خدا در انتظار حمد مانیست محمد چشم بر راہ ثنا نیست محمد حامد حمد خدا بس خدا مدافرین مصطفیٰ بس محمد از تو می خواهم خدا را خدایا از تو حب مصطفیٰ را. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ارباب علم و دانش، اسٹیج پر موجود کثیر تعداد میں علماء کرام، میزبان مکرم حضرت مولانا صالح محمد صاحب دامت برکاتہم، محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، آج 28 مارچ 2022 ہم یہاں جامع مسجد سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حضر پنجاب پاکستان میں سالانہ دستار فضیلت اور عظمت قرآن کے عنوان سے معنون اس مبارک تقریب میں
ایک بچے کے قرآن کریم حفظ کر لینے کی خوشی میں اور 3 بچوں اور 3 بیٹیوں کے ناظرہ دیکھ کر قرآن کریم کی تکمیل کی خوشی میں رضا الہی کے حصول کے لیے جمع ہیں، میں دعا گو ہوں کہ اللہ ہم سب کی حاضری قبول فرما لے۔ بات شروع کرنے سے قبل ہمارے جو ساتھی یہاں تشریف فرما ہیں اور یہ ہماری بیٹیاں ہیں، چونکہ اندھیرا ہو گیا، بیٹیوں کو تو گھر بھیج دیجیے فوراً، بالکل ان کے لیے یہاں بیٹھنا مناسب نہیں ہے، بیٹیاں گھر چلی جائیں۔ اور جو بڑے ہیں وہ آگے تشریف لائیں، خدا کے لیے بڑے اب تو بڑے ہو جائیں۔ معلوم نہیں کیوں آپ بچوں کو آگے بھیج دیتے ہیں جلسوں میں، بچے تو مکلف نہیں ہیں نا، آگے تشریف لائیں۔ میں اتنی دور سے آپ حضرات سے ملنے آیا ہوں اور نابالغ بچے میرے سامنے بیٹھے ہوں تو کیا تاثر بنتا ہے؟ جزاک اللہ۔ جزاک اللہ۔ اور صرف فیصل کے لیے نہیں، یاد رکھیے اندر آنے کو کہا ہے، گفتگو فرمانے کو نہیں کہا۔ گفتگو تو آپ میری سنیں گے انشاءاللہ۔ یہ جو ہمارے اجتماعات ہوتے ہیں نا، یہ میلہ نہیں ہوتا، منڈی نہیں لگی ہوتی، یہ عبادت ہے، اور اس کو اسی اہتمام سے اٹینڈ کرنا چاہیے، اس میں شریک ہونا چاہیے جس اہتمام سے ہم عبادت میں شریک ہوتے ہیں۔ تبھی یہاں آنا میرے لیے بھی مفید ہے، آپ کے لیے بھی مفید ہے۔ اگر ویسے ہی ہم جمع ہوئے ہیں ایسے ہی بس تھوڑا اس کو سن لیا، چلو اس کو سن لیا، کچھ کانوں کو لذت مل گئی، کچھ تھوڑا ٹائم اچھا پاس ہو گیا اور پھر بعد میں روٹی کھا لی، پھر جا کے سو گئے۔ قرآن کریم میں کہا کرتا ہوں عزیز دوستو، قرآن کریم قوانین کی کتاب ہے، باعتبار باقی تمام آسمانی کتب کے ان میں قوانین نہیں ہوتے تھے، ان میں نصائح ہوتی تھی۔ صرف قرآن کریم ہے جس میں اللہ نے ہر لفظ کو قانون بنا کر نازل فرمایا، اور اسی وجہ سے اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ بھی خود لیا کہ اس نے تا حشر بنی نوع انسان کی رہنمائی کرنی۔ قرآن کریم میں بہت سے احکامات ہیں، نماز کا حکم ہے، زکوٰۃ کا حکم ہے، حج کا حکم ہے، روزے کا حکم ہے، لیکن آج کی اس ملاقات میں میں آپ کے سامنے قرآن کریم کے صرف 2 حکم رکھوں گا، کیونکہ جس انداز میں آپ نے مجھے درود پاک پڑھ کر سنایا ہے، مجھے اپنے بارے میں یہ ساری غلط فہمی ختم ہو گئی کہ میں زیادہ تھکا ہوا ہوں۔ آپ کے درود پاک پڑھنے سے مجھے پتہ چلا آپ کہیں زیادہ تھکے ہوئے۔ میں تو ابھی سیدھا جو مہنگائی مکاؤ مارچ تھا وہاں سے آ رہا ہوں، اور ویسے بھی مدارس کے سالانہ پروگرام ہو رہے ہیں، دن میں 2 3 مرتبہ حاضری ہوتی ہے مختلف جگہوں پر، لیکن یقین فرمائیے اتنا آہستہ آپ نے درود شریف پڑھا، گھبراتے ہوئے، شرماتے ہوئے کہ کہیں کوئی سن نہ لے۔ تو اس لیے زیادہ لمبی بات نہیں، بس کتنے حکم رکھنے ہیں قرآن کریم کے؟ جی یہ 2 بھی آپ کا بتا رہا ہے۔ کچھ تو تھوڑی آواز نکالنے کی کوشش تو کیجئے، ورنہ میں پھر انتظامیہ سے گزارش کروں گا کہ پنکھے بند کر دیجئے، پنکھوں کی آواز زیادہ ہے، ساتھیوں کی آواز کم ہے۔ قرآن کریم کے صرف 2 حکم آج آپ کے سامنے رکھنے ہیں۔ کتنے بھائی؟ 2۔ لیکن یہ 2 حکم انتہائی اہم اور بہت ہی خاص ہیں۔ اللہ کا ہر حکم ہمارے لیے اہم ہے، لیکن ان 2 احکامات کی اللہ کے ہاں اتنی عظمت ہے کہ اللہ کی طرف سے باقی تمام شریعت کے احکامات میں ہمیں نرمی مل جاتی ہے، رخصت مل جاتی ہے، رعایت مل جاتی ہے، لیکن قرآن کریم میں بیان کردہ 2 حکم اللہ کے ایسے ہیں جن میں کوئی نرمی نہیں، کوئی رخصت نہیں، کوئی رعایت نہیں۔ آپ دیکھیے نماز کتنا بڑا حکم ہے۔ آپ سب نماز پڑھتے ہیں نا، تو بیٹھ کر پڑھتے ہیں یا لیٹ کر؟ کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں نا۔
اگر اللہ نہ کرے کوئی علیل ہو جائے، کوئی بیمار ہو جائے، تو شریعت میں نرمی موجود ہے کہ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھ۔ الحمدللہ، شکر ہے آپ نے کچھ بولنا شروع کیا۔ اور اگر اللہ نہ کرے طبیعت اتنی زیادہ ناساز ہو گئی کہ بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتے، تو پھر شریعت کی طرف سے نرمی موجود ہے کہ لیٹ کر پڑھ۔ لیٹ کر پڑھنے میں بھی اللہ کی طرف سے اس قدر نرمی موجود ہے کہ رکوع اور سجدے کے لیے اگر اٹھ کر بیٹھ نہیں سکتے ہو تو سر کے اشارے سے رکوع اور سجدہ کر لو، اللہ اس پر بھی نماز قبول فرما لے گا۔ اور اس سے بھی آگے کی نرمی عرض کروں کہ اگر کوئی شخص اس قدر بیمار ہو گیا، لاچار ہو گیا، نحیف ہو گیا، کمزور ہو گیا کہ لیٹ کر سر کے اشارے سے بھی رکوع سجدہ نہیں کر سکتا، تو اللہ کی طرف سے اس قدر نرمی موجود ہے کہ آنکھوں کی پلکوں سے رکوع سجدے کا اشارہ کرو، اللہ اس پر بھی راضی ہو جاتا ہے۔ نرمی ہے۔ روزہ کتنا بڑا حکم ہے، ابھی انشاءاللہ رمضان قریب آ رہا ہے۔ اتنا بڑا حکم ہے روزہ کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی مسلمان نے جان بوجھ کر بغیر کسی عذر کے رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دیا، کتنا جی؟ اب وہ ساری زندگی روزے رکھتا رہے، اس ایک روزے کے اجر کو نہیں پہنچ پائے گا، لیکن اس میں بھی اللہ کی طرف سے نرمی نظر آتی ہے، رعایت ملتی ہے، رخصت موجود ہے۔ من کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اگر کوئی بیمار ہو گیا، حقیقی بیمار، شیخ فانی، چلو عارضی بیمار، ڈاکٹرز اس کو کہتے ہیں کہ اب روزہ رکھنا آپ کی صحت کے لیے مضر ہے، یا آپ کہیں سفر میں جا رہے ہیں، تو اللہ کی طرف سے نرمی موجود ہے، وقتی طور پر روزہ چھوڑ سکتے ہو، بعد میں رکھنا، ایسا ہی ہے، نرمی موجود۔ زکوٰۃ کتنا بڑا حکم ہے، مال پاک ہی نہیں ہوتا جب تک کہ 100 میں سے 2.5% اللہ کو نہ دیا جائے۔ کتنا جی؟ 100 میں سے، تو لاکھ روپے پر کتنی زکوٰۃ ہوئی جی؟ 2500 کیوں کہتے ہو یار؟ 2500 سن کر بڑا ڈر جاتا ہے آدمی۔ 2500 کتنی زکوٰۃ ہے؟ کتنے میں سے؟ لاکھ میں سے 2500، اور باقی 97,500 کس کے؟ آپ کے۔ 97,500 اللہ تمہیں دے رہا ہے اور تم اللہ کو 2,500 بھی نہ دو۔ تو لاکھ میں سے کتنی زکوٰۃ بنتی ہے بھائی؟ ہاں، تو اتنی سی اللہ نے زکوٰۃ رکھی ہے، اس کے دینے میں بھی کیا کنجوسی، کیا بخل، لیکن اس میں بھی اللہ کی طرف سے نرمی موجود ہے، رخصت موجود ہے، رعایت موجود ہے کہ اگر اکٹھی زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتے ہو تو تھوڑی تھوڑی کر کے بھی دے سکتے ہیں۔ آپ کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا، تو مہمان تو آتے جاتے رہیں گے نا، یہ باتیں دوبارہ نہیں آئیں گے، پھر توجہ ادھر رکھیں۔ نماز میں رعایت مل گئی، روزے میں رعایت مل گئی، زکوٰۃ میں رعایت مل گئی، شریعت کا جو حکم دیکھو نرمی ملے گی، رعایت ملے گی، لیکن 2 حکم اللہ کی طرف سے ایسے ہیں ان میں کوئی نرمی نہیں، کوئی رعایت نہیں، بس وہ آپ کے سامنے بات رکھتا ہوں۔ فرمایا قضا ربک الا تعبدوا الا ایاہ، پہلا حکم۔ اور دیکھیے علماء تشریف رکھتے ہیں، اللہ جب کسی بات کا حکم دیتا ہے تو امر یأمر استعمال کرتا ہے، وہاں نرمی ملتی ہے، رعایت ملتی ہے۔ جہاں کوئی نرمی نہیں، کوئی رعایت نہیں، وہاں صیغہ ہی تبدیل کر دیا، امرا نہیں ہے، قضا ہے، فیصلہ ہو گیا اللہ کی طرف سے۔ فرمایا قضا ربک، قضا ربک، میرے محبوب، الفاظ تیرے رب کے ہوں گے، انداز تیرا ہوگا، اور اس لیے کہ محمد کے انداز میں وہ نرمی ہے کہ مکھن میں بھی وہ نرمی نہیں جو اللہ نے محمد کی آواز میں نرمی رکھی۔ فرمایا قضا ربک، تمہارے رب کی طرف سے فیصلہ ہو گیا، ناقابل ترمیم، ناقابل تنسیخ، کوئی نرمی نہیں، کوئی رعایت نہیں۔ یا اللہ کیا فیصلہ؟ فرمایا اللہ تعبدوا الا ایاہ، اب قیامت تک
کسی اور کی عبادت کی اجازت نہیں، کسی اور کے آگے سر جھکانے کی اجازت نہیں، کسی اور کے سامنے جھولی پھیلانے کی اجازت نہیں۔ تمہارا معبود کون ہے؟ کون ہے؟ کچھ ملا جلا جواب آ رہا ہے، یک زباں ہو جاؤ، مجھے جواب درست بھی چاہیے اور تندرست بھی چاہیے، صرف اللہ نہیں کہیں گے، وہ جواب دیں گے جو عبد المجید ندیم رحمت اللہ علیہ نے 55 سال تک آپ کو سکھایا ہے۔ اس لیے کہ کچھ نادان کہتے ہیں اللہ بھی کرتا ہے، اور محمد کے غلام کہتے ہیں کہ اللہ بھی کرتا ہے، حسر کے ساتھ، اور ہی میں جوانی دکھائیے۔ میں کہا کرتا ہوں شاید ہمارے روزے ہمارے کام نہ آئیں، شاید ہمارے سجدے، ہمارے صدقے، ہمارے عمرے ہمارے کام نہ آئیں، لیکن اگر ہی کو زمزم کی طرح پاکیزہ رکھا، اگر ہی میں خلوص باقی رکھا، ہی میں بھی کی ملاوٹ نہ ہونے دی، تو رب العزت کی جلالت کی قسم غلطیوں کے باوجود، خطاؤں کے باوجود، گناہوں کے باوجود بھی جنت یقینی ہوگی انشاءاللہ۔ رب العالمین نے فرمایا قضا ربک، تمہارے رب کی طرف سے فیصلہ کن بات آئی ہے کہ اللہ تعبدوا الا ایاہ، کسی اور کی عبادت کی اجازت نہیں، کسی اور کو مسجود ماننے کی اجازت نہیں، کسی اور کی منت اور کسی اور سے مراد مانگنے کی اجازت نہیں۔ ہم سب کا معبود کون ہے؟ ہم سب کا مسجود کون ہے؟ علام الغیوب کون ہے؟ کارساز و دستگیر کون ہے؟ حاجت روا اور مشکل کشا کون ہے؟ یہ اللہ کا خاص حکم ہے عزیز دوستو، جس کے بارے میں حق تعالی نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بڑے سے بڑا گناہ لے کر آؤ معاف کر دوں گا، بڑی سی بڑی نافرمانی لے کر آؤ، توبہ نہیں کر پائے معاف کر سکتا ہوں۔ بخاری کی روایت ہے حق تعالیٰ ایک گناہگار کو قریب فرمائیں گے، اتنا قریب فرمائیں گے کہ اس کی اور گناہگار کہ اللہ کی بات کوئی تیسرا نہیں سن پائے گا۔ پھر حق تعالیٰ اسے فرمائیں گے اتعرف ذنب کذا، یاد ہے نہ تو نے فلاں موقع پر گناہ کیا تھا، زندگی کے موڑ پر ہر جگہ میری نافرمانی کی تھی، کبھی رات کے اندھیرے میں میرے حکموں کو توڑا، کبھی دن کے اجالے میں مجھے ناراض کیا، کچھ یاد ہے یا بھول گئے ہو؟ وہ کہے گا الہ العالمین بھلانے کی گنجائش نہیں، سب یاد ہے مجھے، اپنے سارے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں، ساری خطائیں تسلیم کرتا ہوں۔ ہاں عزیز دوستو، حشر کے روز تسلیم کرنے کے سوا کوئی چارہ بھی نہ ہوگا۔ یہ تو دنیا ہے نا جس میں ہم اپنی زبان کی تیزی سے اپنے گناہوں کو نیکی بنا لیتے ہیں، دلائل کے انبار لگا کر اپنے ظلم کو عدل ثابت کرتے ہیں، اپنے جھوٹ کو سچ بنا لیتے ہیں عزیز دوستو۔ لیکن رب العالمین نے فرمایا الیوم نختم علی افواہہم، جب قیامت کا روز ہوگا تمہاری زبان تمہارے قابو میں نہیں ہوگی، اللہ کی غلام ہوگی، یہ تمہاری چاہت کے مطابق نہیں بولے گی، یہ اللہ کے حکم پر حقیقت بیان کرے گی، اور حق تعالی اس زبان کو بند کر دیں گے، ہونٹوں پر مہر لگا دیں گے۔ الیوم نختم علی افواہہم، انسان سوچے گا اب تو زبان نہیں بول سکتی، میرے گناہ کون بتائے گا؟ حق تعالیٰ فرمائیں گے وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، بتاؤ اس کے ہاتھ جو دنیا میں اس کی مان کر چلا کرتے تھے، گناہوں میں اس کے معاون بن جایا کرتے تھے، آج یہ تمہارے غلام نہیں ہوں گے، آج اللہ کے حکم کے پابند ہوں گے۔
زبان نہیں بولے گی تو کیا ہوا، ہاتھ گفتگو کریں گے، سارے کرتوت بتائیں گے، ساری حرکتوں سے آگاہ فرمائیں گے۔ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، پیر انسان کے بتائیں گے کن کن غلط جگہوں پہ چل کے جاتا تھا۔ رات اللہ سونے کے لیے اندھیرا بیچتا تھا، یہ اس اندھیرے میں لوگوں کی چوریاں کرتا پھرتا تھا، کہیں ڈاکے ڈالتا تھا، کہیں لوگوں کی ناجائز جگہوں پر قبضہ کرنے کے لیے پہنچ جاتا تھا۔ رب العالمین فرمائیں گے یاد ہے کہ نہیں، اتعرف ذنب کذا، بتاؤ نا یہ بھی تم نے گناہ کیا، یہ بھی خطا کی، یہ بھی نافرمانی کی۔ وہ گناہگار کہے گا الہ العالمین تمام گناہوں کو تسلیم کرتا ہوں، ساری خطاؤں کا اقرار کرتا ہوں۔ رب العالمین فرمائیں گے سترتها علیک فی الدنیا، سترتها علیک فی الدنیا، دنیا میں تیرے ساتھ میں نے رحمت کا معاملہ کیا، تو گناہ کرتا تھا، میں تیری برادری سے بھی تیرے گناہوں کو چھپا دیتا تھا، تو خطائیں کرتا تھا، میں تیرے بھائیوں کو بھی اس پر آگاہ نہیں ہونے دیتا تھا، تو نافرمانیاں کرتا تھا، تیری اولاد سے بھی میں چھپا لیتا تھا، تیرے گناہوں کو تیرے ماں باپ سے بھی چھپاتا تھا۔ سترتها علیک فی الدنیا، دنیا میں تجھ پر ستاری کی چادر تانے رکھی، اور آج بھی پریشان مت ہو۔ وغفرتها لک اليوم، آج اعلان کرتا ہوں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ وہ ارحم الراحمین ہے نا عزیز دوستو۔ اور کہیں ہمیں یہ غلط فہمی نہ ہو جائے کہ یہ ہمارا استحقاق تھا۔ رب العزت کی جلالت کی قسم، کوئی استحقاق نہیں ہماری جنت کا، اصل بات یہ ہے کہ میرے اور تمہارے پیچھے محمد کے آنسو لگے ہوئے ہیں، ان کی آہیں چل رہی ہیں، ان کی سسکیاں اور ان کی بے قراری۔ وہ دیکھو نا ام المؤمنین مخدومۃ المسلمین صدیقہ بنت صدیق اکبر، حبیبہ حبیب خدا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا رضی اللہ، وہ فرماتی ہیں یوں تو ہر رات میرے نبی کے سجدوں سے آباد ہوتی تھی، ہر رات میرے آقا کبھی قیام میں نظر آتے، کبھی رکوع میں نظر آتے، کبھی سجدوں میں نظر آتے، کبھی دعاؤں اور استغفار میں نظر آتے، لیکن فرماتی ہیں قام رسول اللہ صلی اللہ، قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بآیت من القرآن کل لیلہ، ایک رات عجیب ادا میرے سامنے آئی، میرے آقا نے نماز کی نیت باندھی، رات نے گزرنا شروع کیا، محمد نے پڑھنا شروع کیا، رات نے سوچا میں طویل ہوں محمد کو ہراؤں گی، اندھیروں نے چاہا ہم ہماگیر ہیں محمد کو تھکائیں گے، سیدہ فرماتی ہیں رات بھی ہار گئی، اندھیرے بھی ہار گئے، اور میرا محمد جیت گیا۔ ساری رات اللہ کا محبوب نماز پڑھتے رہے، اور ساری رات عجیب بات یہ ہے عزیز دوستو، محمد نے رکوع نہیں کیا، سجدہ نہیں کیا، تمام رات قیام میں گزار دی، اتنا لمبا قیام کہ حتیٰ تورمت قدما، ہمارے آقا کے پاؤں بھی متورم ہو گئے، ہمارے آقا کی پنڈلیاں بھی سوج گئیں، گریہ ازاری کا یہ عالم کے ساون کی بارش کی طرح آنسو برس رہے ہیں، داڑھی کے بال بھی تر بتر ہو گئے، کرتے کا گریبان بھی گیلا ہو گیا، اور سینے سے ہنڈیا کے ابلنے کی آواز آ رہی، اور سیدہ عائشہ فرماتی ہیں ساری رات میرے آقا نے 5-6 سپاروں کی تلاوت نہیں فرمائی، بس ایک ہی آیت اللہ کے سامنے پیش فرمائی، فرمایا ان تعذبہم فإنہم عبادک، الہ العالمین اگر تو میری امت کے گناہگاروں کو سزا دینے لگے، انہیں جہنم میں ڈالنے لگے، تیرے بندے ہیں، تجھے کوئی نہیں پوچھ سکتا، تو لا یسأل عما یفعل کے مقام پر ہے نا، لیکن الہ العالمین وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اگر تو میرے آنسوؤں کو قبول فرما،
اگر تو میری تواضع کی قیمت لگا، اگر تو میری عاجزی قبول فرما، بنایا تو تو نے مجھے اپنا حبیب ہے، بنایا تو تو نے مجھے رحمت للعالمین ہے، جنت کی چابی بھی میرے ہاتھ میں رکھی، حمد کا جھنڈا بھی میرے ہاتھ میں رکھا، ہائے، اور جیسے تو نے محمد کو دنیا میں سردار بنایا ہے، آخرت میں بھی سب کا امام بنایا۔ میں نے اس دن سلیم خان میں بھی کہا تھا، عزیز دوستو، اپنے نبی سے بے وفائی کرتے ہوئے کچھ دیر کے لیے سوچا تو کرو کہ ہم کیا کرنے لگے ہیں۔ ہمارے آقا جنہوں نے زندگی کے کسی موڑ پر اپنی امت کو فراموش نہ کیا، معراج کی رات بھی، اس دنیا سے جاتے وقت بھی، جبرائیل حاضر ہوئے، عرض کیا اللہ کے رسول، اسرائیل اجازت مانگتا ہے اندر آنے کی، اگر آپ اجازت دیں گے تو آئے گا، ورنہ الٹے قدموں واپس جائے گا۔ رحمت عالم نے فرمایا آنے دو، میرے حجرے میں تو دشمن جاں بھی آ جاتے ہیں، یہ تو پھر اسرائیل ہے۔ پوچھا کیسے آئے ہو؟ عرض کیا رب العزت نے آپ کو اختیار دیا ہے، اگر چاہیں تو دنیا کی زندگی کو اور بڑھا دیں، اور اگر چاہیں تو اللہ کی جوار رحمت میں لے جاؤں۔ رحمت عالم نے حضرت جبرائیل سے مشورہ کیا، بتاؤ روح الامین تم کیا کہتے ہو؟ جبرائیل نے عرض کیا اللہ کے محبوب، اللہ آپ کی ملاقات کے اشتیاق میں ہے۔ رحمت عالم نے فرمایا ٹھیک ہے میں تیاری کرتا ہوں، لیکن ذرا اللہ کے پاس جا کر پوچھ کے آؤ کہ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ جبرائیل گیا، اللہ سے عرض کیا، پھر وہاں سے جواب لے کر آ گیا اور عرض کیا اللہ کے محبوب آپ تشریف لے چلیے، اللہ نے آپ کو تسلی دی ہے۔ رحمت عالم نے فرمایا کیا تسلی ہے؟ فرمایا اللہ نے فرمایا لا نخذلهم بعدک، میرے محبوب آپ اطمینان سے میرے پاس آ جائیے، اللہ کا وعدہ ہے کہ آپ کے بعد آپ کی امت کو اجتماعی طور پر رسوا نہیں کرے گا۔ آنسو چل رہے ہیں ہمارے نبی کے، فکر چل رہی ہے ہمارے لیے۔ اس دنیا سے جاتے وقت ہر انسان اپنی اولاد کی فکر کرتا ہے نا، لیکن قربان جاؤں رحمت عالم پر اولاد کی فکر کرنے کے بجائے ہم گناہگاروں کی فکر فرمائی ہے۔ یہ غم کا موقع تھا، دنیا سے جاتے ہوئے بھی ہماری فکر، اور ادھر دیکھیے ایک خوشی کا موقع ہے، ایک خوشی کا موقع ہے عزیز دوستو، جہاں اللہ اپنے محبوب کی رضا کی حصول کا اعلان فرما رہے ہیں۔ ذرا تم بتاؤ نا یہاں کیوں آئے ہو؟ تاکہ کون ہم سے راضی ہو جائے؟ اللہ۔ کون جی؟ اللہ۔ میں جو یہاں پسینہ بہاتا ہوں، روزانہ مختلف جگہوں پہ جاتا ہوں، اللہ کرے میرے دل میں بھی یہ بات آ جائے کہ مجھ سے میرا اللہ راضی ہو جائے۔ یہ جو علماء ساری زندگی چٹائیوں پر بیٹھ کر قرآن و حدیث پڑھاتے رہتے ہیں، کس لیے کہ کون راضی ہو جائے؟ رب العالمین نے فرمایا ان من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون تسبیحہم، کائنات کی ہر شے اس چاہت میں ہے، اس کوشش میں ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ آسمان کی بلندی بھی اسی لیے کہ کون راضی ہو، زمین کی وسعت بھی اسی لیے کہ کون راضی ہو، سورج کی جوانی بھی اسی لیے کہ کون راضی ہو، چاند کی درخشانی بھی اسی لیے کہ کون راضی ہو۔ ساری کائنات اس کوشش میں ہے کہ اللہ راضی ہو، اور کائنات کی مخلوقات تو حقیر اشیاء ہیں عزیز دوستو۔ میں تو دیکھتا ہوں آدم آنسو بہا رہا ہے تاکہ اللہ راضی ہو، نوح 950 سال دعوت دیتے نظر آ رہے ہیں تاکہ کون راضی ہو، حضرت موسیٰ فرعون کے مظالم کا مقابلہ فرما رہے ہیں تاکہ کون راضی ہو، حضرت عیسیٰ اپنی امت کے مظالم کو گوارا فرما رہے ہیں تاکہ کون راضی ہو، حضرت یوسف
جیل کی گھاٹیوں سے گزرتے نظر آ رہے ہیں تاکہ کون راضی ہو، اور حضرت یعقوب بیٹے کی جدائی کو گوارا فرما رہے ہیں تاکہ کون راضی ہو، حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں 40 راتیں گزار رہے ہیں تاکہ کون راضی ہو، ساری کائنات، سارے انبیاء اور سارے رسول اس کوشش میں ہیں کہ اللہ راضی ہو، اور میرا رب اعلان کر رہا ہے میرے محبوب میں چاہتا ہوں کہ محمد راضی ہو۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے محبوب تجھے اتنا عطا کروں گا، تجھے اتنا نواز دوں گا کہ تو حشر کے روز بھی مسکراتا نظر آئے گا۔ خوشی کا موقع تھا نا، خوشی کا موقع تھا نا۔ ہمیں نہیں پتا اللہ ہم سے راضی ہوا کہ نہ ہوا، علماء کو نہیں پتا کہ اللہ راضی ہوا کہ نہ ہوا، نہ شہداء یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری قربانی قبول ہوئی، نہ مبلغین یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے مجاہدوں کی قیمت لگی، صرف محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو اللہ دنیا میں کہہ رہے ہیں میرے محبوب تجھے خوش کر کے دکھاؤں گا۔ تو موقع تو خوشی کا تھا نا، لیکن قربان جاؤں رحمت عالم پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ کچھ آج درود بھی آپ کا تھوڑا، اچھا پہلی ملاقات ہے نا آپ سے، میں تو دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ یہ وظیفہ کائنات ہے صلی اللہ علیہ، یہ جب آپ پڑھتے ہیں آپ تنہا نہیں ہوتے۔ فرمایا آپ کا ذکر اطہر شروع جب ہوا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا ذکر اطہر شروع جب ہوا، میرے الفاظ بھی باوضو ہو گئے، تتلیاں پھول خوشبو ہوا روشنی سب کے سب شامل گفتگو ہو گئے۔ آپ تنہا نہیں ہوتے، جب درود پڑھتے ہو آسمان کے ستارے بھی تمہارے ساتھ ہوتے ہیں، بارشوں کے قطرے بھی ساتھ ہوتے ہیں، ریت کے ذرات بھی ساتھ ہوتے ہیں، درختوں کے پتے بھی ہمراہ ہوتے ہیں، اللہ کے فرشتے بھی ہمراہ ہوتے ہیں، اس لیے گھبرا کے نہ کہا کرو، بے قرار ہو کر پڑھا کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ حق تعالیٰ نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے محبوب ساری کائنات اپنے رب کو راضی کرنا چاہتی ہے، اور رب چاہتا ہے محمد کے چہرے پر مسکراہٹ آ جائے۔ خوشی کا موقع تھا نا حضرت والو، ہونا تو یہ چاہیے تھا اس روز مدینہ میں مٹھائیاں تقسیم ہوتی، ہونا تو یہ چاہیے تھا اس آیت کے نزول کے بعد کھجور تقسیم کی جاتی، لیکن عجیب انداز ہے میرے آقا کا، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، جسم پر لرزہ طاری ہو گیا۔ حق تعالیٰ نے فرمایا جاؤ جبرائیل پوچھ کر آؤ ما یبکیک یا رسول اللہ، میرے محبوب آج رونے کا دن نہیں، آج تو خوش ہونے کا دن ہے، آج آنسو بہانے کا دن نہیں، آج تو مسکرانے کا دن ہے، آج کیوں رو رہے ہو؟ رحمت عالم نے فرمایا جاؤ جبرائیل میرے رب سے میرا پیغام پہنچاؤ، کسی اور کے لیے نہیں رو رہا، اب کی علی امتی، میں اپنی امت کے گناہگاروں کے لیے آنسو بہا رہا ہوں، مجھے تو اللہ خوش کر دے گا، پتہ نہیں ان کا کیا بنے گا۔ جبرائیل چلے گئے واپس، اللہ سے جا کے عرض کیا الہ العالمین تیرا محبوب تو اپنی امت کے گناہگاروں کی فکر میں ہے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا جاؤ میرے جبرائیل، میں نے طے کر لیا نا کہ اپنے محبوب کے چہرے پر مسکراہٹ سجاؤں گا، جاؤ جا کر اس کو بتا لو انا سنرضیک فی امتک، صرف تیرے چہرے پر مسکراہٹ نہیں ہوگی، تیری امت کو بھی جنت میں تیرا ساتھ عطا فرما دوں گا۔ تو راضی ہو جائے گا اپنی امت کے بارے میں۔ اب بھی بات مکمل ہو گئی تھی، لیکن قربان جاؤں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر، رحمت عالم نے فرمایا جاؤ جبرائیل
میری طرف سے میرے رب کو پیغام پہنچاؤ. وَلَنْ أَرْضَىٰ وَأَحَدٌ مِّنْ أُمَّتِي فِي النَّارِ. جب تو نے یہ فیصلہ فرما لیا کہ حشر کے روز محمد کے چہرے پر مسکراہٹ سجائے گا تو پھر میرا اعلان بھی سن، محمد اس وقت تک نہیں مسکرائے گا جب تک میرا ایک ایک امتی میرے ساتھ جنت میں نہیں جائے گا. رحمت عالم نے تمہیں کبھی نہ بھلایا عزیز دوستو، نہ غم کے موقع پر، نہ خوشی کے موقع پر، نہ معراج کے موقع پر، نہ وفات کے موقع پر، نہ ہجرت کے موقع پر، نہ احد کے موقع پر، نہ بدر کے موقع پر. تو پھر تم کیوں بھلاتے ہو؟ کبھی شادیوں میں، کبھی جنازوں میں. برادری کو خوش کرنے کی فکر میں رہتے ہو، کہیں بھائی ناراض نہ ہو جائیں، کہیں اولاد خفا نہ ہو جائے، کہیں ماں باپ دکھی نہ ہو جائیں. غور سے سنو اپنے نبی کا پیغام. رحمت عالم نے فرمایا تھا انا سید ولد آدم یوم القیامہ. جن بھائیوں پر دنیا میں فخر کرتے ہو، جس اولاد پر دنیا میں تم اتراتے پھرتے ہو، جس قبیلے اور برادری پر ناز کرتے نظر آتے ہو، رب العالمین نے فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. نہ بھائی تمہارے کام آئیں گے، نہ اولاد تمہارے کام آئے گی، نہ برادری کام آئے گی، نہ والدین کام آئیں گے. حشر کے روز دیکھ لینا، جب کوئی کام نہیں آئے گا اس روز بھی محمد تمہارے کام آئے گا. حشر کے روز بھی ہمارے آقا سجدے میں چلے جائیں گے. اور سنن ابن احمد کی روایت ہے کہ ایک ہفتہ لمبا سجدہ ہوگا ہمارے نبی کا، ایک ہفتہ طویل سجدہ. اور سجدہ بھی ہمارے جیسا نہیں ہے. ہم تو تسبیحات بھی گن گن کے سجدے کرتے ہیں. 3 ہو جائیں تو سوچتے ہیں امام نے سر کیوں نہیں اٹھایا، پتہ نہیں کیا ہو گیا. ہائے ہائے. اور یہ 3 جو ہے نا، یہ منیمم ہے، میکسیمم نہیں ہے. ساری زندگی گزر جاتی ہے ہمارے سجدوں میں، بس وہ 3 دفعہ ہی سبحان ربی الاعلیٰ چلتا ہے. آج کم از کم اتنا تو کر لو، میرے ساتھ وعدہ کر لو کہ آج کے بعد 3 سے 5 کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. کچھ تو سجدوں کو بڑھاؤ، کچھ تو رکوع کو بڑھاؤ. جب تک امام سجدے سے سر نہ اٹھائے شمار کیے بغیر پڑھتے رہو. وہ محبتوں میں بھی کوئی شماریات ہوتی ہے کیا؟ وہ تمہیں گن گن کے دیتا ہے جو تم اسے گن گن کے یاد کرو. یہ منیمم ہے 3، میکسیمم کی کوئی لمٹ نہیں ہے. ہم نے اپنے استادوں کو دیکھا 21 دفعہ تو ہم نے گنا ہمارے استاد سجدے میں ہوتے تھے. طویل سجدہ فرمائیں گے ہمارے نبی، اور ہمارے جیسا سجدہ نہیں ہوگا. وہ تو اس امام کا سجدہ تھا، وہ اس امام کا سجدہ ہوگا جو صرف عام انسانوں کا امام نہیں، جو 1.25 لاکھ نبیوں اور رسولوں کا امام ہے. طویل سجدہ فرمائیں گے، آنسوؤں کی برسات میں جسم لرزہ برندام ہوگا. حق تعالیٰ فرمائیں گے ارفع رأسک یا حبیبی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محبوب آج سجدوں کا دن نہیں، آج تو انعام کا دن ہے. آج تواضع کا دن نہیں، آج تو تحائف کا دن ہے. روتے کیوں ہو؟ سجدے سے سر اٹھاؤ نا اور اپنی مراد پیش کرو. رحمت عالم عرض کریں گے الہ العالمین، رحمت عالم عرض کریں گے الہ العالمین. اپنے لیے نہیں رو رہا، اپنی اولاد کے لیے نہیں رو رہا، اپنے اصحاب کے لیے نہیں رو رہا. مجھے تو فکر ہے اپنی امت کے گناہ گاروں کی، کہیں ایسا نہ ہو میرا کوئی امتی ہو اور اس کے گناہوں کی بدولت اس کی جہنم کا فیصلہ ہو جائے. میں چاہتا ہوں میری ساری امت جہنم سے بچ کر جنت میں ساتھ چلی جائے. یہ رحمتیں ہمارے اوپر ہمارے نبی کی وجہ سے ہو رہی ہیں. میں یہ عرض کر رہا ہوں. رب العالمین نے فرمایا لا یغفر ان یشرک بہ. باوجود رب العالمین ہوں، ارحم الراحمین ہوں، غافر الذنب ہوں، قابل التوب ہوں، حنان بھی ہوں، منان بھی، رحیم بھی ہوں، رحمان بھی، غفور بھی ہوں، غفار بھی. لیکن اعلان سن لیجئے ان
ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. بڑے سے بڑا گناہ لے کر آؤ معافی مل جائے گی، لیکن اگر میری ذات میں، میری صفات میں، میری طاقت میں، میری قدرت میں، میری مخلوقات میں سے کسی کو بھی شریک کر کے آئے، جنت تم پر حرام ہو جائے گی. یہ ہے اللہ کا پہلا حکم. فرمایا قضا ربک اللہ تعبدوا الا ایاہ. اب تم بتاؤ نا حضرت والو، ہم سب کا معبود کون ہے؟ ہم سب کا مسجود کون ہے؟ علام الغیوب کون ہے؟ کار ساز و دستگیر و حاجت روا کون ہے؟ اور اپنے بندوں کی مشکلات دور کرنے والا مشکل کشا کون ہے؟ اولاد عطا کرنے والا کون؟ رزق کے فیصلے فرمانے والا کون؟ بیماریاں دور کرنے والا کون؟ اور اپنے گناہگار بندوں کو تانا دیے بغیر معاف کرنے والا کون؟ یہی وہ عقیدہ ہے جو اللہ نے اپنے کرم سے ہمیں والدین کی گود میں عطا فرمایا. پتہ نہیں آپ بھی اپنے بچوں کو رات کو سلاتے وقت یہ کلمہ پڑھاتے ہو کہ نہیں پڑھاتے؟ پڑھاتے ہو؟ جواب کمزور ہے نا. وہی پڑھائیں گے نا کہ جو جن کو آتا بھی ہوگا خیر سے. وہ میں سنایا کرتا ہوں، کسی شخص نے، وہ چودھری صاحب تھے علاقے کے، انہوں نے کسی مولانا صاحب کا بیان سنا. مولانا صاحب نے کہا اگر تم کسی کو ایک دفعہ کلمہ پڑھا دو، کسی کافر کو مسلمان بنا دو، تمہاری جنت پکی ہوگی. چودھری صاحب بڑے خوش ہوئے، یہ کون سا مشکل کام ہے. گھر گئے، بندوق اٹھا کے بازار میں آ گئے. ایک ہندو کی دکان تھی، اس کو باہر کھڑے ہو کر کہنے لگے او ہندو کے بچے کلمہ پڑھو. اس نے کہا چودھری صاحب خیر ہے، طبیعت تو ٹھیک ہے آپ کی، میں کیوں کلمہ پڑھوں؟ میں تو ہندو ہوں، میں اپنی مذہبی کلام پڑھتا ہوں، آپ مسلمان ہیں، آپ کلمہ پڑھیے. چودھری صاحب کہنے لگے اچھا پھر اگوں زبان بھی چلانا ہے؟ زبان بھی چلاتے ہو میرے آگے، میں جو کہہ رہا ہوں کلمہ پڑھو. اس نے کہا میں نہیں پڑھتا بھائی. چودھری صاحب نے پکڑا، وہ تو بیچارہ ہندو، بیچارہ دھان پان کا نحیف و نزار سا بیچارہ آدمی تھا، منحنی سا. چودھری صاحب ماشاءاللہ پلے ہوئے، پکڑا اس کو، ہندو کو گریبان سے کھینچا، اس کو باہر نکالا، دکان سے گرایا، زمین پر رکھا، اس کے سینے پہ پاؤں اور بندوق کی نالی اس کے ماتھے پر، اور کہا پڑھ کلمہ ورنہ چلاتا ہوں گولی. کہنے لگا چودھری صاحب گولی نہ چلاؤ، مہربانی کرو کلمہ پڑھا دو. چودھری صاحب نے کہا میں کیوں پڑھاؤں ظالم، خود پڑھو. اس نے کہا چودھری صاحب مجھے آتا تو میں مسلمان نہ ہوتا. آپ پڑھانا چاہ رہے ہو نا، آپ مجھے پڑھاؤ، میں آپ کے پیچھے پیچھے پڑھتا ہوں. تو چودھری صاحب نے بندوق کی نالی پیچھے کر کے کہا ظالم کے بچے کلمہ تو مجھے بھی نہیں آتا ہے. ہم آج اپنے بچوں کو کیوں نہیں ٹائم دے رہے؟ کیوں ان کو موبائل کے حوالے کر دیا؟ کیوں ان کو ٹیلی ویژن پر بٹھا دیا؟ 4 گھنٹے گزر جاتے ہیں، بچوں کی گیمیں ہی ختم نہیں ہوتی، ٹک ٹاک ہی ختم نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس اپنے بچوں کو تربیت دینے کے لیے کچھ بھی نہیں. ہم نے سیکھا ہی نہیں دین کو، ہمیں خود ہی نہیں پتا کہ اپنے بچوں کو کیا بتانا ہے، محبوب کی سنتوں سے کیسے ان کو متعارف کروانا ہے. وہ صبح جاگے تو سنت کیا ہے ہم کیسے بتائیں جب ہمیں نہیں پتا؟ وہ رات کو سوئیں تو سنت کیا ہے ہم کیا بتائیں جب ہمیں نہیں پتا؟ کھانے کی سنتیں ہم نہیں بتاتے، پینے کی سنتیں ہم نہیں بتاتے، واش روم جانے میں ہمارے نبی کا طریقہ کیا تھا ہم نہیں بتاتے، دودھ پیتے وقت ہمارے نبی نے کیا دعا پڑھی ہم نہیں بتاتے، کیونکہ ہمیں ہی نہیں آتا. اگر ہمارے والدین نے ہم پر یہ ظلم کیا اور ہمیں یہ چیزیں نہیں سکھائیں، میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں تم اپنی اولادوں پر یہ ظلم مت کرو، ان کو مدارس سے وابستہ کرو، خود بھی علماء کے قدموں میں بیٹھو، اپنی اولاد کو بھی یہاں لے کر آؤ اور ان کو یہ چیزیں سکھاؤ جس سے اللہ دنیا بھی بناتا ہے آخرت بھی بناتا ہے. میں نے ابتدا میں قرآن کی آیت پڑھی تھی، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن. ایمان اور عمل صالح کی کسوٹی پر پورا اترنے والوں کے لیے اللہ 2 انعام کا اعلان کر رہا ہے. ایک انعام دنیا میں، ایک آخرت میں. دنیا کا انعام یہ ہے کہ تم قابل رحم نہیں رہو گے، قابل رشک بن جاؤ گے، تم مقروض نہیں رہو گے، تم قرض دینے والے بنو گے،
تم زکات لینے والے نہیں دینے والے بن جاؤ گے، ساری کائنات میں معزز ہو جاؤ گے، محترم ہو جاؤ گے جب محمد کے قدموں میں آؤ گے۔ جیسے اللہ نے ابو بکر و عمر، عثمان و علی، طلحہ و زبیر، حسن و حسین، معاویہ بن ابی سفیان کو بلند کیا، اللہ تمہیں بھی بلند کر کے دکھائے گا۔ اسد فیوز در مصطفیٰ کے کیا کہنے، جس کو جو بھی سعادت ملی یہیں سے ملی۔ محمد کے قدموں کو چھوڑ کر اگر تم کامیابیاں ڈھونڈتے ہو، تم جیسا نادان کوئی نہیں۔ اگر ابو جہل جیسا رحمت عالم کا قریبی وہ محمد کے نقش قدم کو چھوڑ کر جہنم کا ایندھن بن سکتا ہے، تو میں اور تم کس کھیت کی مولی ہیں؟ دیکھتے نہیں ہو آج ہمارے پاس بظاہر ایٹم بم بھی ہے، آج بظاہر ہم ایک زرعی ملک بھی ہیں، آج بظاہر ہم ایک آزاد ملک بھی ہیں، آج بظاہر ہمارے پاس بہت زیادہ دولت بھی ہے، ثروت بھی ہے، حکومت بھی ہے، اقتدار بھی ہے، افواج بھی، لیکن اس کے باوجود ساری کائنات میں عبرت کا نشان بنے ہوئے، کشکول ہے کہ بھرتا ہی نہیں۔ اس لیے نہیں کہ صرف حکمران خراب ہیں، اس لیے کہ میں خراب ہوں۔ میں سارا قصور ہم حکمرانوں پہ ڈال دیں، حکومت پر ڈال دیں، کیوں بھائی؟ ہم کیا دودھ کے دلے ہوئے ہیں؟ کیا ہم نے اپنے محبوب سے وفا کرنے میں اپنی پوری کوشش کی؟ دین کو سیکھیے عزیز دوستو، تاکہ اپنے بچوں کی آپ خود تربیت کیجیے، اور کچھ نہیں تو کم از کم اپنے بچوں کو رات کو سوتے وقت اپنے بازوؤں پر لٹا کر یہ توحید کا درس تو ان کو دیا کرو کہ جس کے بغیر چارہ نہیں۔ یاد رکھنا، اگر عقیدہ توحید میں بے وفائی کر دی، اگر ہی میں بھی کو ملا دیا، اگر اللہ کی وحدانیت میں کوئی کمپرومائز کر دیا، لاکھوں سجدے بھی کام نہیں آئیں گے، عمرے بھی کام نہیں آئیں گے، صدقے بھی کام نہیں آئیں گے، فلک بوس امامیں بھی کام نہیں آئیں گے، چمکتی دمکتی تسبیحات بھی کام نہیں آئیں گی۔ حق تعالیٰ فرمائیں گے جس سے ہونے کا یقین تھا جاؤ اسی سے جنت بھی لے لو۔ بنیاد ہے ہمارے دین کی عقیدہ توحید۔ اپنے بچوں کے عقیدوں کی اصلاح کیا کرو، ان سے بار بار کہلوایا کرو، کسی سے کچھ نہیں ہوتا، سب کچھ کس سے ہوتا ہے بھائی؟ یہ عربی میں بھی کہلوایا کرو۔ جو ہمارا کلمہ یاد ہے یا بھول گئے ہو؟ یاد ہے؟ بڑا اونچا جواب دیا آپ نے، چلو یاد کر لیتے ہیں، اس میں ایسی کون سی بات؟ پڑھیں گے میرے ساتھ؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اللہ کرے آپ کی خاموشی کو میری نظر لگ جائے بھائی، اتنے خاموش، میں حالانکہ حضروں بہت آتا ہوں، آپ کے سلیم خان والے مجھے حیران کر دیتے ہیں جواب دے کر، اور پتہ نہیں اب تو بہت ساری جگہوں پہ جلالیہ میں اور دامان میں اور پتہ نہیں کہاں کہاں، یہ میں آج پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ لوگ اتنے خاموش ہیں۔ یا تو ساری توجہ آپ کی لگی ہوئی ہے اپوزیشن کی پریس کانفرنس پہ، کون آ رہا ہے کون جاؤ، بھائی یہ چلتا رہے گا، کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے۔ اب ذرا آپ نے ہوشیار رہنا ہے۔ 2018 میں ہم تمہیں سمجھاتے تھے، 2018 میں ہم تمہیں چیخ چیخ کر بتاتے تھے کہ نماز پڑھانی ہو تو امام صاحب آ جائیں، مولانا صاحب آ جائیں، جنازہ پڑھانا ہو تو مولانا صاحب آ جائیں، بچی کا نکاح پڑھانا ہو تو مولوی صاحب آ جائیں، بچوں کو قرآن پڑھانا ہو تو مولوی صاحب آ جائیں، ماں باپ کا ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی پہ دعا کروانی ہو تو ہاں جی، صدقہ تقسیم کرنا ہے، زکوٰۃ مصرف پہ پہنچانی ہے تو پھر ووٹ دیتے ہوئے مولوی صاحب کیوں نہیں یاد آتے آپ کو؟ کہتے تھے جی ہم کشمیر لے کر دکھائیں گے، اور میں کہتا ہوں کشمیر بناسپتی گھی لینا مشکل ہو گیا ظالموں۔ کاد الفقر ان یکون کفرا، کاد الفقر ان یکون کفرا۔ یاد رکھنا عالمی استعمار کی یہ سازش ہے کہ مسلمانوں کو فقیر بنا دو تاکہ یہ کفر کی طرف دوڑ جائیں۔ یہ سازش ہوئی آپ کے ساتھ، مصنوعی گرانی کی، اپنے پیٹ بھرے، اپنا بینک بیلنس بڑھایا۔ آپ کو سمجھاتے تھے نابالغ کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، نابالغ کو امام نہ بناؤ۔ چلو اس وقت غلطی کر بیٹھے، مومن کی شان یہ ہے کہ وہ لا یلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين،
جب ایک مرتبہ کہیں سے دھکا لگ گیا، دھوکہ مل گیا، دوبارہ اس راستے پر مت جانا۔ اب جب بھی الیکشن ہو تو علماء کو خدمت کا موقع دیں۔ کریں گے نا انشاءاللہ؟ مہر لگائیں گے کتاب پر ارے انشاءاللہ سیاسی ہے آپ کا، ہیں چلیں انشاءاللہ ہم تو لگائیں گے انشاءاللہ۔ ہاں ہیں جی، لگائیں گے؟ ہاتھ اٹھا کے کہیں ذرا۔ انشاءاللہ ہم لگائیں گے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو اس لیے ذرا مجھے جوش چاہیے عقیدہ توحید کے اعلان میں، کوئی کمپرومائز نہیں۔ میں نے بتایا اس حکم میں نرمی نہیں ہے، رعایت نہیں ہے۔ کلمہ پڑھنے میں بوڑھے جوان ہونے چاہیے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ۔ یہ بچوں سے پڑھوانا بھی ہے، رات کو سونے سے پہلے خود بھی پڑھنا ہے، بیٹے سے بھی پڑھوانا ہے، بیٹی سے بھی پڑھوانا ہے، گھر والی کو بھی سکھانا ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اور میں چاہتا ہوں اس کا ترجمہ بھی سکھا دوں، تاکہ صرف کلمہ ہی نہ سکھاؤ، اولاد کو ترجمہ بھی سکھاؤ۔ سکھاؤ گے نا؟ تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ نہیں کرو یار، کوئی نہیں کرو، چھوڑ دو بس۔ آپ مائک کو مت، کوئی ایکو نہیں کرو۔ مسجد میں آواز کو ضرورت سے زیادہ بلند کرنا علماء منع فرماتے ہیں۔ میں نے جان بوجھ کے پیچھے کھڑے ہو کر بات کرتا ہوں۔ میں نے کہا ہم میلہ نہیں لگا رہے، ہم عبادت کر رہے ہیں، ہم نے آداب کا بھی خیال رکھنا ہے مسجد کا۔ ترجمہ یاد کریں گے نا؟ اپنے بچوں کو سکھاؤ گے نا تو خود بھی سیکھ کے جاؤ۔ تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ یہی عقیدہ ہے؟ اللہ کے سوا کوئی معبود ہے؟ اللہ کے سوا کوئی مسجود ہے؟ اللہ کے سوا کوئی مقصود ہے؟ اللہ کے سوا کوئی علام الغیوب ہے؟ تو یہ جو کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے، اس کو ڈر کے نہیں کہنا، شرما کے نہیں کہنا، گھبرا کے نہیں کہنا، آہستہ آواز سے نہیں کہنا، اتنا اونچا کہنا کہ تمہاری آواز عرش معلا تک چلی جائے۔ تیرے سوا معبود حقیقی دو دفعہ کہنا ہے۔ کتنی دفعہ؟ دو دفعہ کہنا ہے، اور جم کے یک زباں ہو کر۔ ابھی میں آ رہا تھا وہاں سے، مہنگائی مکاؤ مارچ سے، بلکہ گند ہٹاؤ مارچ سے، میں وہاں سے آ رہا تھا تو آپ کے یہاں پشاور والی سائڈ سے بڑے بڑے مجمع جا رہے تھے ماشاءاللہ۔ تو میں چاہتا ہوں یہ کوئی نہیں، کوئی نہیں اتنا اونچا کہو کہ قائد جمعیت تک بھی آواز چلی جائے۔ تیرے سوا معبود حقیقی دو دفعہ، ایک دفعہ یہاں موجود فرشتوں کے لیے جو رجسٹر میں آپ کے نام کے آگے سٹیمپ لگا رہے ہیں کہ موحد بیٹھے ہوئے ہیں، ہی والے بیٹھے ہوئے، اور ایک دفعہ اپنے اللہ کو سنانے کے لیے۔ تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں، اور تیرے سوا مسجود حقیقی کوئی نہیں، تیرے سوا مقصود حقیقی کوئی نہیں، کوئی نہیں، اور تیرے سوا مشہود حقیقی نہیں، کوئی نہیں۔ اب تو رہے بس تا دم آخر ورد زباں میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ ہے اللہ کا پہلا حکم، جس میں اللہ کی طرف سے کوئی رعایت نہیں، کوئی نرمی نہیں، کوئی رخصت نہیں، رحمت عالم کا فرمان دل کی تختی پر لکھ لینا۔ عزیز دوستو، میرے آقا نے فرمایا تھا لا تشرک باللہ ان قتلتا او حرقتا او صلبتا۔ اگر حالات اتنے غیر موزوں ہو جائیں کہ تمہیں پھانسی پر لٹکا دیا جائے، تمہیں گولیوں کی بوچھاڑ میں بھون دیا جائے، تمہیں آگ میں جلا دیا جائے، سب کچھ گوارا کر لینا، لیکن اللہ کی ذات، اس کی صفات، اس کی طاقت، اس کی قدرت میں کسی اور کو شریک کرنے کی اجازت نہیں۔ یہ پہلا حکم ہے، اور وقت نے بتا دیا کہ بات یہیں مکمل کروں۔
دوسرے حکم کی طرف صرف اشارہ کرتا ہوں، پھر علماء آپ کے سامنے بات رکھیں گے۔ فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ رب العالمین نے فرمایا حقوق اللہ میں میری ذات میں شرکت کی اجازت نہیں ہے، اور حقوق العباد میں اپنے والدین کا دل دکھانے کی بھی اجازت نہیں۔ وہ بھی ناقابل معافی، یہ بھی ناقابل معافی۔ اگر جوان ہو کر تم نے کسی اور کی باتوں میں آ کر اپنے ماں باپ کا دل دکھا دیا، اگر ان کی آنکھوں میں تمہاری نافرمانی یا تمہاری بد زبانی کی وجہ سے آنسو آ گئے، حق تعالیٰ نے فرمایا مشرک پر بھی جنت حرام ہے، اور ماں باپ کا دل دکھانے والے کو بھی جنت کی خوشبو نہیں ملے گی۔ اس لیے وعدہ کریں کہ نہ توحید میں شرک کی ملاوٹ کریں گے اور نہ اپنے والدین کا دل دکھائیں گے۔ وعدہ کرتے ہو بھائی سب انشاءاللہ؟ میں آپ سب کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت ہمارے بچوں کو جنہوں نے قرآن کریم کی تکمیل کی ہے، اور بالخصوص ہماری بیٹیوں کو جنہوں نے قرآن کریم کی تکمیل کی ہے، اللہ ان کے لیے بہت ہی مبارک فرمائے۔ ان کے والدین، ان کے لواحقین، ان کے ورثاء، ان کی فیملی کے لیے اللہ اس کو باعث برکت بنائے۔ آپ سب حضرات یہاں اتنی دیر سے تشریف فرما ہیں، میرا ساتھ دیتے رہے، اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ علماء کا شکر گزار ہوں، میرا سبق سنتے رہے، اللہ ان کی بھی خدمات کو قبول فرمائے۔ اب آخر میں کیا ہے جی؟ بد دعا فرما لیں، حضرت فرما لیں، حضرت سے فرما لیں۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الرسل واشرف المرسلین محمد وعلی آلہ اجمعین واصحابہ الغر المیامین۔ اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا اغفر لنا ولوالدینا ولمشائخنا ولتلاميذنا ولرفقائنا وأحبائنا ولأقاربنا ولمن له حق علينا ولمن قال لا إله إلا الله محمد رسول الله۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم لا تؤاخذنا بسوء أعمالنا ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا۔ اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان۔ الہ العالمین ہماری آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرما۔ الہ العالمین اس مسجد کائنات کے مالک، اس کے مدرسے کے نظام میں مزید ترقی نصیب فرما۔ الہ العالمین اس کے منتظمین کو کائنات کے مالک، اور ان کے خادمین کو اور ان کے معاونین کو کائنات کے مالک دارین کی سعادتوں سے سرفراز فرما۔ الہ العالمین جانشین خطیب العصر نے جو کچھ فرمایا، الہ العالمین سب کو سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ان کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرما۔ الہ العالمین ان کی خدمات میں کائنات کے مالک برکتیں نصیب فرما۔ الہ العالمین اس ثریا اور عروج تک انہیں پہنچا جہاں پہ ان کے اکابر پہنچے تھے۔ الہ العالمین ہم سب کو کائنات کے مالک دین کی صحیح سمجھ نصیب فرما۔ الہ العالمین دین پہ کامل طریقے سے چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اپنا مضبوط تعلق نصیب فرما، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور کامل اطاعت نصیب فرما۔ الہ العالمین صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرح مبارک دین والی زندگی نصیب فرما، انہی کی طرح مبارک شہادت کی موت سے سرفراز فرما۔ الہ العالمین ہم سب کی دنیا بھی بنا، آخرت بھی بنا۔ الہ العالمین مبارک تقریب ہے، قرآن کریم کے ختم کی تقریب ہے۔ الہ العالمین اس محفل میں جتنے بیمار ہیں اور جہاں جہاں یہ آواز پہنچتی ہے، اس گاؤں میں، اس علاقے میں جتنے روحانی جسمانی بیمار ہیں، سب کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما۔ الہ العالمین مقروضوں کو قرضوں سے چھڑا، مظلوموں کو ظالموں سے چھڑا، مصیبت زدہ غم زدہ لوگوں کو مصیبتوں غموں سے خلاصی نصیب فرما۔ اے اللہ بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما، با اولادوں کے اولادوں کو ان کے لیے تابعدار و منقاد بنا۔
الہ العالمین ہماری زندگیوں میں دین کو زندہ فرما، اے اللہ ہمارے گھروں میں دین کو زندہ فرما، اے اللہ ہمارے حجروں میں، بیٹھکوں میں، محفلوں میں، مجلسوں میں دین کو زندہ فرما، اے اللہ ہمارے عدالتوں میں دین کو زندہ فرما، اے اللہ ہمارے اقتدار کے ایوانوں میں دین کو زندہ فرما، اے اللہ مسلمانان عالم جہاں کہیں مظلوم و مجبور و مقہور ہیں ان کی دستگیری فرما، الہ العالمین یہ ملک خدا داد کائنات کے مالک جو آپ نے عطا کیا ہے، الہ العالمین لا الہ الا اللہ کے نام پہ بنا، اسے محمد الرسول اللہ والا نظام نصیب فرما، اللہ اس نظام کے لانے کے لیے ہم سب کو استعمال فرما، الہ العالمین ہماری دعاؤں کو ہم سب کے حق میں، امت کے حق میں مقبول و منظور فرما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔